السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ ہے اعتکاف کے حوالے سے کچھ باتیں۔ اعتکاف کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بھی دیا، جیسے قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ کے پہلے ہی پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو، یعنی مسجدیں طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ تو علماء نے اس حوالے سے، مفسرین نے اس میں لکھا ہے کہ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدوں کو پاک صاف بھی رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں بھی نہ لائی جائیں، خاص کر اعتکاف والے اس چیز کا خیال رکھیں کہ یہ سنت انبیاء ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ پرانی عبادت ہے، کہ پچھلی امتوں کی نمازوں میں یہ بھی پتہ چلا کہ رکوع اور سجود بھی یہ دونوں ہوتے تھے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسجدوں کے متولی بھی ہونے چاہیے، کہ وہ متولی بھی نیک پرہیزگار انسان ہوں۔ اور مزید یہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ طواف، نماز، اعتکاف یہ پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھیں، اور الحمدللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اعتکاف فرمایا، کہ میرے آقا علیہ السلام نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر یہ آخری عشرے میں ہے، لہٰذا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ تو یہ اعتکاف کے حوالے سے یہ چند ایک بنیادی جو قرآن اور احادیث میں اعتکاف کا جو ذکر ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف کا اصل میں جو اس کا لغوی معنی ہے، لغت کے اعتبار سے، کہ ایک جگہ جمنا، جمے رہنا، کہ ایک جگہ جم کر وہاں پر رہنا، جم جانا۔ اور شریعت کے اندر اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مسجد کے اندر بانیت اعتکاف ٹھہرنا، رہنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اعتکاف تو کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ اعتکاف واجب بھی ہوتا ہے، جیسے اعتکاف کی کسی نے منت مانی اور وہ منت کرنی اب پوری کرنی واجب ہے، اور بھی اس کی زبان سے ہی منت کی نیت کرے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اعتکاف سنت بھی ہے، جو رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور اعتکاف نفل بھی ہوتا ہے، کہ وہ جو اعتکاف جو ہم عموماً روز مسجد میں جاتے ہیں تو اس وقت اعتکاف کی ہم نیت کر لیں تو یہ نفلی اعتکاف ہو جاتا ہے، اس میں نہیں پرابلم، یہ کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں یہ نفلی اعتکاف۔ اس کے علاوہ اس کے لیے روزہ بھی شرط نہیں۔ ہاں، سنت جو اعتکاف ہے، جو سنت اعتکاف ہوگا، اس میں وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت اعتکاف، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اگر سب لوگ چھوڑ دیں تو سب سے مطالبہ ہوگا اور سب نے برا کیا، اگر شہر میں سے ایک نے بھی کر لیا تو باقی سب بری و ذمہ ہیں۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے روزہ بھی شرط ہے، کہ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتکاف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے واجب اور سنت اعتکاف میں روزہ شرط ہے، یہ ضروری ہے کہ واجب اعتکاف آپ کر رہے ہیں یا سنت اعتکاف، اس میں روزہ کیا ہے؟ شرط ہے۔ اگر روزہ نہ رکھا یا رکھا لیکن روزہ ٹوٹ گیا تو اب اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اور مرد کے لیے اعتکاف کے لیے باقاعدہ مسجد ہونا بھی یہ ضروری ہے، مسجد شرعی جسے کہا جاتا ہے، مسجد ہونا بھی یہ ضروری ہے۔ اور شرعی مجبوری کے بغیر، جو شریعت نے مجبوریاں بیان کی ہیں، ان مجبوریوں کے بغیر لمحے بھر کے لیے بھی
اگر کوئی مسجد سے باہر نکلے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا، رمضان المبارک کے آخری عشرے کا جو سنت اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے ضروری یہ بھی ہے کہ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر جہاں اس نے اعتکاف کرنا ہے اس مسجد کے اندر اعتکاف کی نیت سے موجود ہو۔ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت سے ہی اس مسجد کے اندر موجود ہو، اور جب 29 کے چاند یا 30 کا سورج یا 29 کی رات آئے اور چاند نظر آ جائے اگلے دن کا، یا 30 دن پورے ہو گئے ہیں، اب سورج غروب ہونے کے بعد ہی اب یہ مسجد سے نکلے۔ اگر 20 رمضان کو سورج غروب ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہوا، یا مسجد میں تو سورج غروب ہونے سے پہلے داخل ہو چکا تھا مگر نیت نہیں کی تھی کہ میں اعتکاف کی نیت سے بیٹھا ہوں، تو اس صورت میں سنت اعتکاف کی سنت مؤکدہ یہ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا۔ تو یہ اعتکاف کے مختلف احکام میں نے آپ کو بتائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔